الرحمن الرحیم۔ شریعہ اینڈ بزنس جو اس مرتبہ کا میرے ہاتھ میں ہے، یہ 17 اگست سے 23 اگست کا شمارہ ہے۔ اس میں مفتی اویس پراچا صاحب کا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ایک مضمون آیا ہے تو تھوڑا سا چپتا ہوا، لیکن اچھا مضمون ہے، جس میں انہوں نے کچھ جو اشکالات ہیں اسلامک بینکنگ پر جو عام طور پر کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دیے ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی بات انشاءاللہ تعالیٰ کرتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا کہ کم درجے کی کھجور کے بدلے میں اگر اچھی کھجور لینی ہے تو پہلے کم درجے کی کھجور کو الگ سے بیچنا چاہیے، پھر اس کے جو پیسے ملیں اس سے اچھی کھجور خرید لینی چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے وہ مفتی اویس پراچا صاحب کہنے لگے کہ اگر ہمارے دور کے کچھ احباب ہوتے تو ان کے تبصرے یہ ہوتے کہ یہ تو کان ادھر کے بجائے ادھر سے پکڑنے والی بات ہو گئی، یہ تو سودی نظام کو شریعت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی مدد کی جا رہی ہے، یہ ہیلوں کے ذریعے ناجائز کام کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، یہ کیسا نظام ہے کہ اس کا اور سودی نظام کا نتیجہ ایک جیسا ہی ہے۔ اور جو ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا تھا کہ دو افراد ہیں، ایک کے ہاتھ میں سودی نظام کا پھندا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور یعنی دونوں نے جو ہے وہ گلے میں کسی کے پھندا ڈال رکھا ہے، ایک نے سودی نظام کا پھندا ڈال رکھا ہے، دوسرے نے تسبیح ڈال رکھی ہے، اور گویا بتایا یہ گیا ہے کہ اصل تو پھندا ہی ڈالنا ہے، بس شکار کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ کنونشنل بینک بھی جو ہے وہ گاڑی انسٹالمنٹ پر دیتے ہیں، اسلامک بینک بھی انسٹالمنٹ پر دیتے ہیں، یہ کیسا نظام ہے؟ تو اس کا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی فری میں تو گاڑیاں دے نہیں سکتے، کیونکہ بینکوں کے پاس جو اماؤنٹ آتی ہے وہ لوگوں نے ان کے پاس انویسٹ کی ہوتی ہے اسلامک بینکنگ میں بھی، تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے وہ آگے جب انویسٹ آپ کریں گے تو اس کے اوپر پروفٹ آئے گا جو آپ کو انویسٹرز کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کنونشنل بینک بھی جو ہے وہ سامان خریدنے کے پیسے دے کر اضافی رقم لیتے ہیں، یعنی پیسے دے دیتے ہیں اور پیسے دے کر اس کے بدلے میں رقم لیتے ہیں اضافی طور پر، گویا قرضہ دے کر اس کے اوپر سود وصول کرتے ہیں۔ اسلامک بینک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مرابحہ کی بنیاد پر، یعنی پروڈکٹ کو خرید کر پھر آگے کسٹمر کو پروفٹ رکھ کر بیچتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کان ادھر کے بجائے ادھر سے پکڑنے والی بات ہے۔ تو اس پر مفتی اویس پراچا صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ سامان فری میں تو دیا نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ وہ بینک خیراتی ادارہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کنونشنل بینک بھی جس طریقے سے انسٹالمنٹ نہ دینے پر جرمانہ لگاتے ہیں، اسلامک بینک بھی یہی کرتے ہیں، تو پھر دونوں کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے مفتی اویس پراچا صاحب نے کہ جرمانہ یہ بینک کنونشنل بینک تو خود رکھ لیتا ہے اور اسلامک بینک اسے چیریٹی میں ڈالتا ہے، اور جو یعنی بینک سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے وہ شروع سے ہی اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں ٹائم پر اگر پیمنٹ نہیں کر پایا تو میں آپ کو اتنی اماؤنٹ چیریٹی کے لیے دوں گا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعہ بورڈ جو ہے وہ بینک سے تنخواہ کیوں لیتا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھائی وہ ظاہر ہے کہ جو شریعہ بورڈ کے جو ممبرز ہیں وہ بھی انسان ہیں، کھانا ان کو بھی درکار ہوتا ہے، چیریٹی کے کوئی ادارہ نہیں کھولا ہوا ہوتا کہ جو ہے وہ سارے کام ایسے فری میں کرنا شروع کر دیں۔ پھر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہر بینک اسٹیٹ بینک سے جڑا ہوا ہے اور اسٹیٹ بینک سودی بینک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلامک بینک بھی اس سے جڑا ہوا اسٹیٹ بینک سے تو یہ بھی سودی بینک ہوا۔ تو اس پر مفتی اویس پراچا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نوٹ ہوتے ہیں ان پر ایک جملہ تحریر ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، کیا ادائیگی ہوگی یہ پتہ نہیں ہوتا، اور مشہور بات ہے جو عام طور پر اکنامکس کے جاننے والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا جو برٹن ووڈ کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ روپے کے پیچھے گولڈ ہوگا، اب بعد میں پھر گولڈ کی شرط ختم ہو گئی اور ڈالر آ گیا، اور اب یعنی مفتی اویس پراچا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر چارلز ڈبلیو ایوان کے مطابق ڈالرز بھی اب نہیں ہے بلکہ ڈالر کا انٹرسٹ یعنی سود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہمیں فلاں مینیجر نے کہا کہ اسلامک بینکنگ بھی اندر سے ویسی ہی ہے جیسے کنونشنل بینکنگ ہے، تو اس کے جواب میں مفتی اویس پراچا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ مینیجر کے فتاویٰ پر چلتے ہیں تو مجھے بھی بتا دیں، وہ فقیہ جو فقہ کے جاننے والے مفتی حضرات ہیں ان کے فتاویٰ پر چلنے کے بجائے بینک مینیجر کے فتوے پر چلنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر ایک مزید سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اسلامک بینک کی برانچ میں عورتیں کام کرتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں
عورتوں کو ہی کیوں دیکھنا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو طریقہ کار ہے نا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ٹھیک کر دیا جائے. اب اس میں عورتوں کا یا مردوں کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے جس کا اسلامی کے غیر اسلامک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کچھ اس طرح کا ان کا مضمون ہے. تھوڑا سا اچھا لگا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.